اسپین یورپین کنٹریز کا ایک ایسا ملک جس کو سب سے پہلے اسلامی شہر ہونے کا فخر حاصل تھا. مسلمانوں نے سب سے پہلے یورپ میں جو داخلہ کیا تو اسپین کے ذریعے، اندلس اس کو کہا جاتا ہے، اور یہ اسلامی سلطنت کا مرکز تھا اس وقت. طارق بن زیاد کے ذریعے سے اندلس میں داخلہ ممکن ہوا. یہ کب کی بات؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 80 سال بعد، یعنی 90 ہجری میں اندلس میں اسلامی فوجیں آ گئی تھیں اور یورپ میں اسلامی پرچم لہرا رہا تھا. اور اس کے بعد سے لے کر تقریباً 750 سال تک اسلامی پرچم لہراتا رہا. اور اسپین اتنی ترقی کر چکا تھا، اتنی ترقی کہ مصر میں نے خود دیکھا ہے لائبریری میں بعض یورپین کنٹریز کے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے اس زمانے میں، ان کے خط ہیں. اسپین کے علماء کے نام پر انہوں نے خط لکھا ہے کہ آپ کے پاس جو علم و فن ہے وہ ہمارے بیٹوں کو سکھا دیں. تو اس وقت اسپین میں جو عرب علماء موجود تھے ان کے پاس یورپ کے بادشاہ اپنے بچوں کو بھیجتے تھے پڑھانے کے لیے، اور وہ آتے تھے اسلامی علوم پڑھ کر کے جاتے تھے. اسلامی علوم پڑھ کر کے جب واپس جاتے تھے تو یورپ میں لوگ انہیں دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتے تھے کہ یہ عرب والوں سے پڑھ کر کے آیا ہے، اسپین سے پڑھ کر کے آیا ہے. یہ ہمارا ایک شاہانہ سطوت کا نظام رہا علم کے معاملے میں، کردار کے معاملے میں. تاریخ پھر بدلتی چلی گئی. یورپ نے اتنے علوم حاصل کیے علماء سے، اسلامی علماء سے. آج بھی امریکہ کی کیلیفورنیا یونیورسٹی میں ڈاکٹریٹ پر، خاص طور پر بچوں کے بیماریوں کے متعلق جو بھی ڈاکٹریٹ کرتا ہے اس کی سب سے پہلی کتاب بو علی سینا رحمت اللہ علیہ کی ہے. آج بھی وہ کتاب القانون نام سے پڑھائی جاتی ہے، اگرچہ اس کا انگریزی ٹرانسلیٹ ہوا ہو، لیکن سب سے پہلے اس فن میں لکھی جانے والی کتاب اسپین کی تھی. علماء نے اس قدر ترقی کی تھی. بہت سارے معاملات پھر میں کبھی اس عنوان پر عرض کروں، لیکن اسپین کی یہ ترقی اچانک رک کیسے گئی؟ اسپین میں آج اگر آپ جائیں تو مسلمانوں کو وہاں پر علل اعلان نماز پڑھنے کی آج اجازت نہیں. جس ملک میں 700 سال ہم رہے، جگہ جگہ پر مسجدیں، مسجد قرطبہ کا نام سنا ہوگا آپ نے، دنیا کی بہت بڑی عالی شان مسجد آج بھی ہے. تقریباً ایک اندازے کے مطابق اسپین میں 500 مسجدیں آج چرچ بنی ہوئی ہیں، وہاں گھنٹیاں بجائی جاتی ہیں. کچھ مسجدیں تو گھوڑوں کے استبل بنائے گئے. آج یورپ میں وہ ملک باقی ہے جہاں ہماری ثقافت، ہماری تاریخ 700 سال تک باقی رہی. کیا ہوا کیا تھا؟ ایک دور ایسا آیا کہ لوگ اپنے بچوں کو پھر اتنا ماڈرن کرتے چلے گئے، اتنا ماڈرن کہ پھر ان مسجدوں کے مصلی پر آنے والے باقی نہیں رہے. 700 سال میں یورپ سارا علم لے کر وہ ترقی کی طرف چل پڑا، اور پھر انہوں نے فیشن یہ دے دیا اپنا ماڈرن کلچر، ننگے پن کا رواج. اس لیے کہ ہمیشہ یہود و نصارہ مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے جو آلہ اپناتے ہیں وہ بے حیائی کا ہے. اوریانیت، ننگے پن کو وہ ہمارے اندر داخل کر کے آسانی سے جنگ جیت جاتے ہیں. یہی اسپین میں ہوا. انہوں نے اوریانیت کو ایک فیشن دے دیا، ننگے پن کو پورے علاقوں میں مشہور کروایا. پھر مسلمان کیا تھے؟ وہ پہلے کے مسلمان نہیں تھے. طارق بن زیاد جو عرب سے کشتیاں لے کر کے جب یورپ کی طرف آئے تھے تو انہوں نے سمندر کے پاس پہنچ کر اپنی کشتیاں جلا دی تھیں کہ کوئی واپس جانے کا نام نہیں لے گا. یا تو پھر اسلام کا پرچم یہاں لہرائیں گے یا یہیں مر جائیں گے. وہ جذبہ لے کر کے وہ نکلے تھے، ویسے پھر باقی نہیں رہے. اس لیے کہ ہمارے پہلے کے بزرگوں نے جو سجا سجا کر کے ہمیں دیا تو لوگوں کو کھانے پینے کی عادت بن جاتی ہے. اب ہمارا کام کیا ہے؟ یہی معاملہ آج بھی چل رہا ہے. اسپین میں جو ہوا 700 سال کے بعد ڈھیلے پڑ گئے، اخلاق میں کمی، اعمال میں کمی، بدکاریاں عروج پر آنے لگی. پھر لوگ اذانوں سے دور، نمازوں سے دور.
پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ بدعملی بڑھتی چلی گئی، لوگ علماء اسلام نہیں بنا رہے تھے، اب لوگ حافظ قرآن نہیں بنا رہے، جس کو دیکھو وہ الجبرا پڑھا ہے، جس کو دیکھو وہ قانون پڑھا ہے، اپنے بچے کو کوئی انجینئر بنائے۔ انہی تمام چیزوں میں جب ملک لگ گیا تھا تو دین کی حفاظت کے لیے جو علماء تھے وہ کم ہونے لگ گئے۔ علماء کہاں آسمان سے ٹپکتے ہیں، علماء کہاں زمین سے نکل کر کے آتے ہیں، کسی کی گود ہی سے تو آتے ہیں۔ جب اکثر لوگ اس بات کا یہ ارادہ طے کر کے بیٹھ جائیں کہ نہیں، مجھے میرے بیٹے کو قرآن کی طرف نہیں بڑھانا ہے، نہ حدیث کی طرف، پھر تمہارے دین پر ایسی سختی آ جائے گی کہ کیسے حفاظت کرے، کون حفاظت کرے۔ آج ایک مثال میں دوں، ہندوستان اگر اعلان کر دے کہ اب فوجی ہم نہیں بنائیں گے کسی کو، اس لیے کہ فوجیوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے، سپاہی بیچارے بارڈر پر دن رات کھڑے رہتے ہیں، سوتے نہیں ہیں، اتنی بہت ساری تکلیف ہوتی ہے، لہذا آپ سے فوجی نہیں بنایا جائے گا، اعلان کر دے۔ پھر 5 سال کے بعد دیکھیں ہر ملک ٹوٹ پڑے گا ہندوستان پر، کیا ایسا نہیں ہوگا؟ ایک نظام ہے ہر ملک کا، ہم ڈیفنس کے لیے فوجی بناتے ہیں، اگرچہ اس میں مشقت ہے، تکلیف ہے، لیکن وہ ملک کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ بلکہ کئی ملک ایسے ہیں، مصر میں نے قانون دیکھا ہے، جو بھی لڑکا کالج پڑھے گا 2 سال اسے فوجی ٹریننگ میں رہنا ہی ہے، کمپلسری۔ اسرائیل میں تو آج ایسا قانون ہے کہ وہاں لڑکیوں کو بھی 4 سال فوجی ٹریننگ میں رہنا ضروری ہے۔ وہ کسی بارڈر پر یا کسی مشن پر لڑکیاں بھی اور لڑکے بھی جب تک وہ فوجی بن کر کے نہیں آئیں گے انہیں ملک کوئی بھی جاب نہیں دے گا، گورنمنٹ کی کوئی نوکری نہیں ملے گی۔ بہت سارے ملکوں میں یہ نظام ہے۔ کیوں یہ عدالت کی طرف سے حکم آتا ہے کہ تم بناؤ؟ کیونکہ یہ پورے ملک کی حفاظت کا معاملہ ہے، اور جب ہم علماء اور حفاظ قرآن نہیں بنائیں گے، چند سالوں کے بعد دیکھو ہمارا پورا معاشرہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ علماء فوج کا کردار ادا کرتے ہیں، ختم ہو جائیں گے، پھر آپس میں لڑ مر کر کے سب لوگ اپنا دین تباہ کر جائیں گے۔ اسپین میں یہی ہوا، آخری وقت تھا کہ لوگ اپنی عیاشی میں مصروف، ایک چوراہے پر عیسائیوں نے ایک پاگل آدمی کو کھڑا کیا، وہ حضور کی شان میں گالیاں دے رہا تھا، برے بھلے جملے کہہ رہا تھا دن بھر، تو لوگ وہاں سے گزرتے گئے، دیکھ رہے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ گالیاں بکتا رہا۔ لوگوں نے کہا پاگل ہے، چھوڑو، اس سے ہمارا کیا ہونے والا ہے۔ اس کی طرف سے بے اعتنائی، لاپرواہی برتتے گئے۔ 2 دن گزرے کہ عیسائیوں نے اعلان کیا کہ اب اسپین میں مسلمان مر چکے ہیں، لہذا ان کو یہاں سے خارج کر دیا جائے۔ پھر وہ قتل و غارت انہوں نے کی، وہ حملے کیے کہ جگہ جگہ سے مسلمانوں کو وہاں اسپین سے نکالا گیا، اور کتنے ہزار نہیں بلکہ کئی لاکھ مسلمانوں کو انہوں نے قتل کیا، ساری مسجدوں پر قبضہ۔ چند سالوں کے بعد اسپین جو اندلس تھا وہ اسپین میں بدل گیا۔ آج وہاں اسلامی کسی بھی عبادت کو علل اعلان کرنا جرم کہا جاتا ہے، اور ہمارے کچھ ساتھی بھی پڑھنے کے زمانے میں آئے تھے، ان کا نام ریمونڈ ہے، ریزف ہے، یہ مسلمان ہیں، کہتے ہیں کہ ہم عبداللہ احمد محمد نام سے اپنے ملک میں رجسٹری کروا ہی نہیں سکتے، مسلمان نام نہیں رکھ سکتے، ہم پکارنے کے لیے وہی نام رکھیں گے، جوزف رکھیں گے، ریمونڈ رکھیں گے، ریچرڈ نام ہے، مسلمان لڑکوں کے نام ہیں، ان کے پاسپورٹ پہ یہی نام ہے، اور اسی نام سے وہ پڑھنے کے لیے بھی آیا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، یہ 700 سالہ تاریخ ایسا منہدم کر دی گئی، کیسے، کون سی آخری چیز کفار و مشرکین نے ہمارے اندر دیکھی؟ وہ ٹرائل کرتے ہیں، وہ آزماتے ہیں کہ یہ جاگ رہے ہیں کہ نہیں جاگ رہے ہیں۔ اذانوں سے نہیں پتا چلتا ان کو کہ مسلمان جاگ رہے ہیں کہ نہیں، انہیں ہماری ٹوپیوں اور داڑیوں سے نہیں پتا چلتا، عید اور تہوار سے وہ نہیں ہمیں ناپتے، بلکہ ہمیں ناپنے کے لیے وہ سب سے پہلے حضور کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر حملہ کرتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہیں مجمع کا کیا ریاکشن ہے،
کیا ریئیکشن ہے، رد عمل کیا ہے؟ اور پورے جب لوگ خاموش بیٹھے ہیں تو وہ فیصلہ کرتے ہیں کیا اتنے لوگ مرے ہوئے ہیں، ان کے سامنے کچھ بھی بکو سب چل جائے گا۔ اور امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے سچ فرمایا، فرماتے ہیں مسلمان قوم اپنے نبی کی عظمت پر ہونے والے گندے حملوں پر خاموش بیٹھی رہے تو سمجھ لو کہ ان کا ایمان ختم ہونے کو ہے، اور چند دنوں کے بعد انہیں وہ دن دیکھنا ہوگا کہ ان کی ماں اور بہنوں کو سر عام نیلام کیا جائے گا، وہ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ جو قوم اپنے نبی کے نام پر برگشتہ نہیں ہوئی، بے قرار نہیں ہوئی، پھر وہ نہ اپنے ماں کے لیے اپنے باپ کے لیے بھی کبھی نہیں اٹھ سکے گی۔ اس لیے کہ مسلمان ہمارا دین محبت رسول پر قائم ہے، ہمارا رشتہ سب سے زیادہ مضبوط نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ کیا بات تھی صحابہ کرام کے ساتھ، کیا نہیں ہوا۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کے باپ کا نام عمار ہے، ماں کا نام سمیہ ہے۔ مکہ میں عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار میں الٹا نام کہہ رہا تھا، یاسر حضرت سمیہ کے شوہر ہیں، عمار بیٹے ہیں۔ یہ تین لوگوں پر اتنا ظلم ہوا کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ حضرت سمیہ بڑی عمر کی ایک خاتون تھی، گھر گھر جا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتی تھی۔ حضرت یاسر یہ ہجرت کر کے آئے ہوئے تھے۔ ان دونوں کو اتنا مارا گیا تھا، بہت مارا گیا، یہاں تک کہ حضرت سمیہ کو ابو جہل نے پکڑ کر کے گھوڑے کی ٹانگوں سے باندھ دیا تھا۔ کیسے؟ حضرت سمیہ کے سامنے کے دونوں ہاتھ گھوڑے کے سامنے والے دونوں ٹانگوں سے باندھا، آپ کے دونوں پیر گھوڑے کے پیچھے کے دونوں پیروں سے باندھا، اور اس کے بعد گھوڑے کو دوڑایا۔ گھوڑا جب دوڑتا تھا تو ایک ایک ہڈی سرکتی تھی اور کٹ کٹ کی آوازیں ٹوٹنے کی آتی۔ حضرت سمیہ کو باندھ کر کے لوگ مذاق اڑا کر دیکھ رہے تھے۔ اس وقت عمار بھی وہاں تھے، ان کے بیٹے موجود تھے۔ یہ ظلم ایک صحابیہ پر اتنا ہوا کہ ان کی ہڈیاں بدن کی ٹوٹ گئی۔ گھوڑا دوڑتا دوڑتا جب قریب آیا، ابو جہل نے لوہے کے ایک نیزے سے آپ کی شرمگاہ کو مارا، جس سے وہ شہید ہو گئی۔ اسلام کی پہلی شہیدہ تھی سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمار کہتے ہیں وہ منظر میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ اسی لیے جنگ بدر میں جب ابو جہل مارا گیا تھا، حضور نے پوچھا عمار کہاں ہے؟ بلایا گیا، حضرت عمار آئے، حضور نے فرمایا اے عمار دیکھ تیری ماں کے قاتل کا اللہ نے بدلہ لے لیا ہے، ابو جہل کو اللہ نے ذلیل کر کے مارا ہے۔ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں، وہ عمار جو اپنی ماں کی اس طرح دردناک موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے، اور اپنے باپ کو حضرت یاسر کو کئی دنوں تک مکہ والوں نے لٹکا کر رکھا تھا، کئی دنوں تک لٹکا کر رکھا تھا، شروع میں ان کے بالوں سے لٹکاتے تھے۔ یہ ظلم دیکھ چکے، لیکن حضرت عمار یہ کڑوے گھونٹ پی کر رہ جاتے تھے، کڑوے گھونٹ پی کر رہ جاتے تھے۔ لیکن اللہ اکبر، ایک وقت وہ بھی آیا جب کبھی کسی نے میرے نبی کے نام پر بات کی، حضرت عمار کا حال یہ ہوتا کہ جلال کی وجہ سے آپ کی آنکھیں باہر آ جاتی اور ایسے بپھر جاتے جیسے کوئی خوفناک شیر ہو، اور پھر اسے تہتیک کر کے آتے تھے، چاہے وہ جہاد کے معاملات میں ہو یا کسی بھی دوسرے شہر کا ہو۔ حضور کی شان میں اگر کوئی بک جاتا تو حضرت عمار خاموش بیٹھتے ہی نہیں تھے، اٹھ جاتے، کہتے اجازت دی جائے مجھے، ابھی میں اپنی تلوار سے اس کا مقابلہ کروں جس نے نبی کی ذات پر اپنی زبان دراز کی۔ یہ ہے صحابہ کی محبت، جن کی آنکھوں کے سامنے ان کی ماں کو دردناک شہادت دی گئی، باپ کو مار دیا گیا، وہ کڑوا گھونٹ تو پی کر رہ گئے، لیکن نبی کی ذات پر اگر کسی نے جملہ بھی کسا تو وہ خاموش نہیں بیٹھتے تھے۔ ایمان اسے کہتے ہیں۔ اس لیے وہ صحابہ جو کہتے تھے حضور کو فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میری ماں اور میرے باپ آپ پر قربان، تو وہ صرف جملے نہیں ہوتے تھے، وہ حقیقت ہوا کرتی تھی۔ ان کی زندگیاں پڑھیں آپ کہ انہوں نے اپنی زندگیوں میں اپنے ماں باپ پر آنے والی تکلیفوں کو سہ لیا، لیکن حضور کی عظمت پر کسی نے انگلی بھی اٹھایا تو اسے توڑ دیا ہے۔
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا حال یہی ہے کہ آپ کے گھر والوں پر کفار مکہ نے بہت ظلم کیا. خود حضرت ابو بکر صدیق کو مارا گیا تھا، اتنا کہ آپ کا چہرہ اتنا سوج گیا تھا کہ آنکھیں اندر جا چکی تھی، آنکھیں نہیں کھول رہے تھے دن بھر. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا کافروں نے مارا تھا مکہ میں. لیکن ایک وقت ہے کہ یہ تمام کڑوے گھونٹ سیدنا ابو بکر صدیق پی کر کے خاموش رہ گئے. اپنے اوپر آنے والی مصیبتوں پر ان کا ریئیکشن اتنا نہیں ہوتا تھا، اتنا نہیں. کیا میں اپنی ذات کے لیے لڑوں دوسروں سے؟ ایک موقع پر ایک شخص کو کفار مکہ نے بھیجا تھا، جاؤ محمد نے کتنی فوج جمع کی دیکھ آؤ. عروہ بن مسعود ثقفی نام سے ایک شخص آیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معائنہ کرنے کے لیے. یہ حدیبیہ کے موقع پر یا اس سے آس پاس کے موقع پر. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے میں ہیں، اذان ہو چکی ہے، لوگ جوک در جوک مسجد کی طرف آ رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں. عروہ بن مسعود ثقفی یہ کہتا ہے، یہ کون ہے؟ کافروں کی طرف سے آیا ہوا ایک قاصد حالات دیکھنے کے لیے. کہتا ہے میں دور کھڑے ہو کر دیکھ رہا تھا کیوں یہ شہد کے چھتے پر جس طرح سے مکھیاں جمع ہوتی ہیں ایسے کیوں یہاں پر جم گھٹا لگا ہے. تو دور سے دیکھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے ہیں اور صحابہ آس پاس کوئی اپنا دامن پھیلائے اور کوئی اپنے دونوں ہاتھ آگے کیے ہوئے کھڑے ہیں کہ نبی اگر کلی بھی کرتے تو زمین پر پانی نہیں گرتا، کسی صحابی کے دامن پہ گرتا. وہ سب لے لیتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو سے گھرا ہوا پانی صحابہ اپنے ہاتھوں میں لے لیتے، اپنے چہرے پر لگا لیتے، اپنے جسموں پر لگا لیتے، زبان سے اسے چاٹ لیا کرتے تھے. یہ منظر اس نے دیکھا. تھوڑی دیر کے بعد جو بات کرنی ہے وہ یہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آیا بات کرنے کے لیے. میں مکہ والوں کی طرف سے قاصد بن کر کے آیا ہوں، اے محمد تم سے کچھ بات کرنی. حضرت ابو بکر صدیق سامنے آ گئے ہیں. کہاں بات کرو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے کرتے اس نے حضور کی داڑھی مبارک کو ہلانا شروع کیا، ہاتھ لگانے لگا اور بات کرتے کرتے بار بار حضور کی داڑھی کی طرف ہاتھ چلا جاتا. اے محمد تم نے ایسا کیا ایسا کیا. حضرت ابو بکر صدیق کو برداشت نہیں ہوا، اس کا ہاتھ پکڑا اور مروڑ دیا اور کہا جا تیرے خداؤں کی، اور ایک سخت جملہ کہا، لات و منات کی فرج کو تو چوستا رہ جا، یہاں پر تیرا کوئی کام نہیں، اور یاد رکھنا یہ آخری چانس ہے. دوبارہ ہاتھ اٹھا کر کے گفتگو کیا تو دونوں ہاتھ مونڈے سے کاٹ دوں گا اور کٹے ہاتھوں کے ساتھ تو مکہ واپس جائے گا. ڈر کر خاموش ہو گیا. پھر دوبارہ وہ ہاتھ اٹھائے بغیر گفتگو کیا. مکہ واپس جا کر کے کہا ہے لوگوں، یا پھر یہ ایران کا قاصد تھا تو اس نے وہاں جا کر کے کہا کہ اے لوگوں محمد سے لڑنے کا ارادہ چھوڑ دو. کہا کیوں؟ بہت سامان جنگ ہے ان کے پاس. کہا سامان جنگ نہیں، ایسے دیوانے بنائے ہیں کہ وہ وضو کا قطرہ بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے. ان کی داڑھی کی طرف ہاتھ کوئی بڑھا ہے تو وہ ہاتھ کاٹنے کی بات کرتے ہیں، تو پھر ان کے جسم سے خون نکلے تو وہ کہاں برداشت کریں گے. تو کفار مکہ بھی، قیصر و کسریٰ بھی اس وقت اس بات کا اقرار کر چکے تھے. ان کے لیے اگر کوئی سخت چیز تھی تو وہ یہی صحابہ کی محبت. محمد کے بارے میں اگر ہم انگلی بھی اٹھائیں تو یہ چھوڑیں گے نہیں ہمیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی جملہ بھی کہے تو یہ تو اپنی جان کی بازی لگا دیتے ہیں. آ جاتے ہیں میدانوں میں اور ایسے جوش و ولولے سے داخل ہوتے ہیں کہ کفار مکہ ہوں یا ایران کی فوجیں ہوں، سب فوجوں میں زلزلہ آ جاتا ہے صحابہ کو دیکھ کر ہی. میرے عزیزو، ان صحابہ کا ایمان یہ تھا کہ بولنا ہے ہمیں بول لو، مارنا ہے ہمیں مار لو، لیکن خبردار حضور کی طرف انگلی نہ اٹھانا. ان کا ہی اعلان تھا جس کو شاعر نے اپنے انداز میں یوں کہا تھا ترجمانی کرتے ہوئے، جو جان مانگو تو جان دے دیں، جو مال مانگو تو مال دے دیں، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دے دیں. ہم اس پر سمجھوتا نہیں کرتے. صحابہ کرام کا یہ معمول تھا. عزیزان گرامی، اسپین ٹوٹ کر کے ختم ہو گیا، آج بھی وہاں پر اسلامی تاریخ و ثقافت کی باقیات
موجود ہے لیکن اسلام نہیں.